اسکول کی گھنٹی بجی اور سارے لڑکے جو ادھر ادھر تھے لمبی قطاروں میں کھڑے ہونے لگے۔ کچھ ہی دیر بعد اسمبلی شروع ہو گئی۔ ایک لڑکے ناصر نے تلاوت قرآن پاک کی۔ اس کے بعد دو لڑکوں کمال لودھی اور سلمان نے دعا پڑھنی شروع کر دی۔ ان کے ساتھ ساتھ باقی لڑکے بھی دعا پڑھتے جا رہے تھے۔ اسمبلی ختم ہوئی تو سارے لڑکے اپنی اپنی کلاسوں کی طرف جانے لگے۔ اکرم اور ارشد بھی دیگر لڑکوں کے ساتھ آ کر اپنی کلاس میں بیٹھ گئے۔ وہ دونوں اچھے دوست تھے اور دونوں کا مزاج بھی ایک جیسا تھا۔ تعلیم کی طرف توجہ دیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آتے تھے۔ ذرا دیر بعد استاد نعمت اللہ صاحب کلاس میں آ گئے اور انہوں نے اپنا مضمون اسلامیات پڑھانا شروع کر دیا۔ اکرم جب کلاس روم میں آیا تھا وہ ذرا دور بیٹھے کاشف کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کاشف آج پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے ابھی کچھ دن قبل ہی ان کے اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ اس کے کپڑے بھی آج کچھ میلے ہو رہے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے اس نے جلدی جلدی بالوں میں کنگھی کر لی ہے۔ آدھی چھٹی ہوئی تو اکرم اور ارشد بھی دیگر لڑکوں کے ساتھ کلاس روم سے باہر آ گئے۔ وہ لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنا لنچ باکس کھول لیے اور اس میں موجود چیزیں نکالتے گئے۔ اکرم، ارشد نے کہا تو اکرم چونک کر اپنے خیالوں کے باہر آ گیا اور اس کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا بات ہے، تم بار بار کسی سوچ میں ڈوب جاتے ہو؟ خیریت تو ہے؟ اکرم نے پوچھا۔ میں کاشف کے بارے میں سوچ رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کاشف کے بارے میں؟ ہاں، وہ کیا؟ وہ مجھے آج بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے اس کی طرف دیکھا تھا؟ اکرم نے اس پر سوالیہ نگاہیں مرکوز کر دیں۔ نہیں، میں دیکھ نہیں سکا، اس نے جواب دیا۔ اکرم نے اداسی سے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، میں اسے بار بار دیکھتا رہا، وہ مجھے کافی پریشان دکھائی دیا۔ اس کے کپڑے بھی آج کچھ میلے تھے اور بال بھی طریقے سے نہیں سنوارے گئے تھے۔ ارشد نے ذرا سوچ کر کہا، پھر تو ہمیں اس سے بات چیت کرنی چاہیے اور معلوم کرنا چاہیے کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اکرم نے کہا۔ تو پھر ٹھیک ہے، اس نیک کام میں دیر کیوں کریں؟ جلدی جلدی کھانا کھاؤ، اسے تلاش کر لیتے ہیں، ابھی تو آدھی چھٹی ختم ہونے میں کافی دیر ہے، ارشد بولا۔ ایک کام کرتے ہیں، اکرم نے کہا۔ وہ کیا؟ ارشد نے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ لنچ باکس رکھ لیتے ہیں، شاید وہ بھوکا ہو، یہ تو اسے برا لگے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تو ہم لنچ شروع ہی کیا ہے، ابھی ہم نہیں کھاتے، پہلے اسے ڈھونڈ کر لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ہی کھائیں گے۔ یہ اچھی تجویز ہے تمہاری۔ دونوں نے اپنے لنچ باکس بند کیے اور اٹھ کر ایک طرف چل پڑے۔ کچھ دیر بعد انہیں کاشف ایک جگہ سب سے الگ تھلگ بیٹھا نظر آ گیا۔ وہ دونوں اس کے پاس پہنچ گئے۔ ارے کاشف بھائی، کیسے ہو؟ اکرم نے مسکرا کر اس سے پوچھا۔ اللہ کا کرم ہے، ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ آؤ لان میں بیٹھتے ہیں، اکرم بولا۔ کاشف نے ان دونوں کو الجھی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ ارشد بولا، ارے آؤ یار، وہاں کچھ گپ شپ بھی کریں گے۔ کاشف اٹھ کر ان کے ساتھ چل دیا۔ تینوں لان میں آ کر بیٹھ گئے۔ کاشف بھائی، ہم تو کریں گے لنچ اور تم بھی ہمارے ساتھ لنچ کرو گے۔ اکرم نے کاشف پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنا لنچ باکس کھولنا شروع کر دیا۔ اسی وقت ارشد بھی اپنا لنچ باکس کھولنے لگا۔ لو بھائی، آؤ ہمارے ساتھ لنچ کرو، اکرم نے کاشف سے کہا۔ نہیں، تم لوگ کھاؤ، وہ بولا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی بد اخلاقی ہوگی، اور پھر جب کوئی مسلمان بھائی دعوت دے تو اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ چلو آ جاؤ، اکرم نے کہا۔ یوں کاشف بھی ان کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ کاشف، تمہارے ابو کیا کرتے ہیں؟ اکرم سے پوچھا۔ ان کا انتقال ہو چکا ہے، اس نے جواب دیا۔ اوہ، یہ سن کر بہت افسوس ہوا، اکرم نے کہا۔ کوئی بڑے بھائی ہیں؟ ارشد نے کاشف سے سوال کیا۔ نہیں۔ تو پھر گھر کا خرچ امی سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں۔ اچھا اچھا۔ کچھ دیر وہ تینوں خاموش رہے، پھر اکرم نے کاشف کی طرف دیکھ کر کہا، کاشف، شاید تمہارے گھر کی واشنگ مشین خراب ہوگی، اس لیے تمہارے کپڑے صحیح طرح نہیں دھلے۔ نہیں، دراصل انہیں پہنتے ہوئے کچھ دن ہو گئے ہیں، دراصل امی کی طبیعت کافی دن سے خراب ہے۔
میں اکیلا ہی ہوں ان کا بیٹا، گھر کے سارے کام کرتا ہوں، بس کپڑے دھونے کا وقت نہیں مل پا رہا مجھے، اس نے بتایا۔ ان دونوں نے بڑی نرمی اور محبت کے ساتھ اس سے یہ پتہ کیا کہ وہ کہاں رہتا ہے۔ باتوں باتوں میں یہ بھی پتہ چلا کہ کاشف کے گھریلو مالی حالات بھی آج کل اچھے نہیں ہیں، کیونکہ اس کی امی گزشتہ 3 ماہ سے بیمار ہے۔ شام کو وہ کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہے، جس سے بڑی مشکل سے گھر کا خرچ چلتا ہے۔ آدھی چھٹی ختم ہو گئی، سب لڑکے اپنی اپنی کلاسوں میں آ کر بیٹھ گئے۔ ارشد، آج شام کو ہم کاشف کے گھر چلیں گے تاکہ اس کی جس طرح بھی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اکرم نے ارشد سے کہا۔ ٹھیک ہے، ارشد بولا۔ شام کے قریب وہ دونوں کاشف کے گھر پہنچ گئے۔ سب نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ کاشف کا گھر شکستہ سا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک کمرے میں لے گیا اور چارپائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم لوگ بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتا ہوں۔ ارے نہیں نہیں، اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اکرم بولا۔ تو کیا میں مہمان نوازی کی نیکی سے محروم رہ جاؤں؟ کاشف نے اس کی طرف دیکھا۔ اکرم لاجواب ہو گیا۔ کاشف چلا گیا۔ ذرا دیر بعد اس نے ایک ٹرے لا کر ان کے سامنے رکھ دی، جس میں چائے کے علاوہ وہ بسکٹوں کی ایک پلیٹ بھی تھی۔ وہ تینوں چائے پینے لگے۔ تمہاری امی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ ارشد نے کاشف سے پوچھا۔ بس ابھی تو علاج چل رہا ہے، 1-1.5 ماہ اور لگے گا انہیں صحت یاب ہونے میں، اس نے جواب دیا۔ ہم انہیں سلام کرنا چاہیں گے، اکرم بولا۔ ضرور ضرور، کاشف نے کہا۔ ابھی ان کی دوا کا وقت ہونے والا ہے، وہ سو کر اٹھتی ہیں تو ہم ان کے پاس چلتے ہیں۔ بہتر ہے، اکرم نے بولا۔ چائے پینے کے بعد کاشف ذرا سی دیر کو کمرے سے باہر گیا اور واپسی آ کر ان دونوں سے بولا، آؤ امی اٹھ گئی ہیں۔ وہ تینوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ وہاں کاشف کی امی چارپائی پر بیٹھی تھی۔ وہ کافی کمزور تھی، ان کے چہرے سے نکات ٹپک رہی تھی۔ اکرم اور ارشد نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے مسکرا کر جواب دیا اور ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ وہ دونوں ان کے سامنے دوسری چارپائی پر بیٹھ گئے، ان کی دل جوئی کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد اکرم نے کہا، خالہ جان، ہم آپ کے بیٹوں کی حیثیت رکھتے ہیں اور ایک بیٹے کی حیثیت سے میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ ہاں بیٹا بولو، انہوں نے پیار سے کہا۔ خالہ جان، اس نے جیب سے ایک لفافہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں 10,000 روپے تھے۔ اس میں ایک بیٹے کی طرف سے کچھ رقم ہے۔ لیکن نہیں بیٹا، وہ ذرا پریشان ہو کر بولی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہم میں اور کاشف میں فرق محسوس کر رہی ہیں؟ اکرم نے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن وہ کچھ الجھ گئی۔ خالہ جان، اگر ہم بیٹے نہیں ہیں تو ہمیں اجازت دیں، اکرم نے کہا اور ارشد کی طرف دیکھا۔ آؤ ارشد، چلتے ہیں۔ دونوں اٹھ گئے۔ انہوں نے کاشف کی امی کو سلام کیا اور دروازے کی طرف چل دیے۔ سنو بیٹا، انہیں کاشف کی امی کی دکھی آواز آئی۔ دونوں نے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ کاشف کی امی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ صرف اتنا کہہ پائی، میرے بیٹو، رک جاؤ۔ دونوں سر جھکا کر دوبارہ چارپائی پر بیٹھ گئے۔ دونوں کے دل بڑے دکھی تھے۔ انہوں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو ضبط کیے ہوئے تھے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی، پھر کاشف بولا، خالہ جان، اب آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا ایک بیٹا ہے، بلکہ اب آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے ہیں، کاشف کی امی نے بامشکل مسکرا کر کہا۔ تو ان تینوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ ان کے چہروں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ کاشف بھی اب خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اسے 2 اور بھائی مل گئے تھے۔